السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ ماما جی نے سائمہ کا ہاتھ مانگا ہے، میں نے ہاں کر دی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ شادی بھی جلدی کرنی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عابدہ نے اپنے شوہر افضال سے بڑی بے نیازی کے ساتھ مشورہ مانگا۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھ سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ افضال کے لہجے میں ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ جب ماما جی آئے تو آپ گھر پر نہیں تھے، اور اگر آپ ہوتے بھی تو میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی انہوں نے مجھ سے مانگا ہی کیا ہے بیٹی؟ ہم نے کسی نہ کسی کو تو بیٹی دینی ہی ہے، تو پھر خاندان میں کیا برائی ہے؟ اور دیکھو یہ ٹھیک ہی ہے، ہماری سائمہ ابھی 17 سال کی ہے، جبکہ ماما جی کا بیٹا سفیان 30 سال کا ہے۔ مگر وہ سمجھدار ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماما جی کی 2 مربع زمین ہے۔ سفیان ساری زندگی بھی کام نہ کرے تو دونوں میاں بیوی کو کبھی کوئی تنگی نہ ہوگی۔ بات تو تمہاری 16 آنے کی درست ہے۔ افضال ایسا ہی تھا، اپنی بیوی کے آگے فوراً ہی سر جھکا دینے والا، اپنے آپ میں رہنے والا۔ اسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ بات گائے بھینس کی ہو رہی ہے یا اس کی اپنی بیٹی کی۔ سائمہ کی شادی سفیان سے ہو گئی۔ سفیان کوئی کام نہ کرتا تھا، جو پیسے زمینوں سے آتے عیاشی میں اڑا دیتا۔ اس کی صحبت ہی بری تھی، دوستوں کی صحبت۔ کچھ اس کی کمزوریاں تھیں اور کچھ اس کے دوست راحیل کی، جو دونوں بظاہر تو دوست تھے مگر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی عادت تھی۔ مگر اب ان تمام باتوں کے باوجود سفیان سائمہ سے بہت پیار کرتا تھا اور سائمہ کا خیال بھی رکھتا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور جلد ہی اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تو ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سائمہ اپنی خوش بختی پر بہت نازا تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خوبصورت زندگی جلد ہی عذاب بن جائے گی۔ ہوا یوں تھا کہ سفیان نے اچانک ہی راحیل کے گھر بہت آنا جانا شروع کر دیا، اور بیوی اور بچے پر اس کی توجہ کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ راحیل کی بہن شازیہ تھی۔ راحیل لالا گھر پر نہیں ہے؟ شازیہ نے لال شربت کا گلاس سفیان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں۔ سفیان نے شربت کا گلاس میز پر رکھا اور شازیہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر گویا ہوا۔ جانتا ہوں وہ کسی دوست سے ملنے گیا ہے اور کب آئے گا۔ تو پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شازیہ نے سفیان کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں تو اس پائل کے لیے آیا ہوں جس کی آواز ہر روز یہاں سنتا ہوں، اور وہ آواز میرا پیچھا کرتے کرتے میرے گھر تک پہنچتی ہے اور پھر مجھے یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کا مطلب میری پائل نے مجھ پر احسان کیا اور میرے دل کا پیغام تمہارے دل کو دے دیا۔ میں تو کبھی بھی اس احسان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی۔ تم سچ بول رہی ہو؟ سفیان نے شازیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، آنکھیں بند کر کے یقین کر لو اس بات کا۔ آزما لوں تمہاری محبت کو؟ جب جی چاہے تمہارا آزما لینا، شازیہ نے سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ یہ زیارت نہ جانے کب تک جاری رہتی کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا سلسلہ توڑ دیا۔ شازیہ بولی، اماں ہوں گی، تم یہیں رکو، جب اماں گیٹ سے اندر داخل ہوں گی تو تم فوراً اس باہر دروازے سے نکل جانا۔ شازیہ نے گلی میں کھلنے والے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اس طرح سفیان کو دروازے سے نکال دیا۔ وقت کے ساتھ سفیان اور شازیہ کے مراسم بڑھتے جا رہے تھے۔ اکثر و بیشتر وہ اسی وقت راحیل کے گھر جاتا جب وہ گھر پر نہ ہوتا۔ ان دنوں راحیل چند روز کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اس بات کا سفیان سے زیادہ فائدہ کون اٹھا سکتا تھا؟ سو وہ دن رات شازیہ کی گلی میں رہتا کہ کب اس کی اماں گھر سے نکلے اور وہ شازیہ سے ملاقات کرے۔ اس شام بھی تگ و دو کرنے کے بعد سفیان کو یہ موقع میسر آ ہی گیا تھا۔ چلو یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں جہاں ہمیں کسی کا ڈر نہ ہو۔ میں تمہیں ایک گھر لے کر دوں گا اور پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اور اس رات ہی محبت میں ڈوب کر دونوں ایک دوسرے کے ہو بیٹھے۔ شازیہ اپنی عزت کو سفیان کے حوالے کر چکی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ساری رات ڈوبے رہے۔ شازیہ بولی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ شازیہ نے سفیان کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ تم چلو تو صحیح، مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟
یہ اعتبار ہی تو ہے، تم اس وقت میرے گھر میں میرے کمرے میں ہو۔ تو ٹھیک ہے، میں رات کے 2 بجے تمہارے گھر کے باہر تمہارا انتظار کروں گا۔ شازیہ بولی، تم مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم شادی کر لیں گے، اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ سفیان وعدہ کر کے چلا گیا۔ شازیہ نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ اپنا آشیانہ چھوڑ کر نیا گھر کیسے بنا پائے گی۔ جو لڑکیاں محبت کے نام پر اپنے والدین کی عزت پاؤں تلے روند کر گھر سے نکل پڑتی ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ان سے جڑا ہر رشتہ ان سے محبت ہی تو کرتا ہے؟ تو کیوں نہ ایسے اقدام پر مجبور کرنے والے مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفظ محبت ہی ان سے چھین لیا جائے اور اس کی جگہ لفظ ہوس سے پر کروائی جائے، کیونکہ یہ ہوس ہی ہوتی ہے جو تمام اخلاقی حدیں پار کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سفیان، ہم شادی کب کریں گے؟ تم نے کہا تھا جلدی کر لیں گے، اور آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ شازیہ کے سوال میں شکوہ بھی تھا اور شکایت بھی۔ تمہیں معلوم تو ہے جس رات تم میرے ساتھ اپنے گھر سے نکلی ہو، راحیل اسی رات کی صبح واپس آ گیا تھا اور اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ اس نے پولیس چوکی میں بھی میری رپورٹ کروا دی ہے۔ ان حالات میں نکاح کے لیے مولوی اور گواہ وغیرہ لانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ خیر، آج خاور جب کھانا دینے آئے گا تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اسی وقت دروازے پر دستخط ہوئی۔ خاور ہی ہوگا، میں جا رہا ہوں، تم دروازہ بند کر لو، تب تک نہ کھولنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ کر سفیان چلا گیا۔ ادھر سے شازیہ کی اماں سائمہ کے گھر پہنچ گئی اور اپنی بیٹی کا مطالبہ کرنے لگی۔ ماں جی، آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے، میرا شوہر اسے اٹھا کر تو نہیں لے گیا ہوگا؟ شازیہ نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے اور آپ لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں۔ بیچاری سائمہ کو کسی بات کا بھی علم نہ تھا۔ یہ سن کر تو شازیہ کے ماں کے ہونٹ سل گئے۔ آپ بھی تو ایک عورت ہی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عورت اپنا گھر اجاڑنے میں شوہر کا ساتھ دے؟ آپ کی بیٹی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ ذرا سوچیں، میں اس ننھے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی، اور جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اس کا کیا کروں؟ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جھلکنے لگی۔ شازیہ کی ماں بولی، سب جانتی ہوں بیٹا، شازیہ نے ہمیں اور سفیان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اگر میں یہاں نہیں آؤں گی تو راحیل آ کر تمہیں تنگ کرے گا۔ ادھر سفیان دوپہر کو گیا تھا اور رات ہو گئی تھی، ابھی تک لوٹ کے نہ آیا تھا۔ شازیہ کو بہت بے چینی ہو رہی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ میں خاور ہوں، جو دوپہر کو کھانا دینے آیا تھا۔ سفیان بھی آپ کے ساتھ ہی گیا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا؟ شازیہ بند دروازے کے پیچھے سے ہی سوال کر رہی تھی۔ بھابھی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ خاور نے گویا ایک دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شازیہ شدید پریشانی کے عالم میں بولی اور ساتھ ہی دروازہ کھولا تاکہ ساری بات معلوم ہو سکے۔ جی بھابھی، ہم یہاں سے کچھ دور گئے ہی تھے کہ سفیان کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میں کسی صورت فرار ہو گیا، اگر میں ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ میرے ذریعے آپ تک پہنچ جاتے۔ سفیان مر جائے گا لیکن آپ کا پتہ کبھی نہیں بتائے گا۔ خاور بھائی، مجھے پولیس چوکی کی طرف لے چلیں، میرا سفیان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بھابھی، آپ ایسا کریں، کل صبح 10 بجے تک تیار ہو جائیے گا، میں آپ کو لے چلوں گا۔ یہ کہہ کر خاور واپس چلا گیا اور شازیہ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف سائمہ کو بھی سفیان کی گرفتاری کی اطلاع مل گئی تو وہ بھی صبح سفیان سے ملنے تھانے میں آ گئی، جہاں شازیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ شازیہ سے کچھ کہتی سنتی، راحیل بھی وہیں پہنچ گیا اور اپنی بہن شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے سفیان کو سائمہ بس دیکھ رہی تھی۔ سفیان بولا، سائمہ، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ سائمہ نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں شازیہ کو تم نے پکڑوایا ہے، تم راحیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ سنگ دل سفیان، اگر سائمہ کی آنکھوں میں جھانک لیتا تو کبھی یہ الزام نہ لگاتا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور پہلے ہفتے پھر مہینے، اور آخر سائمہ نے اپنی مکمل کوشش کروانے کے بعد سفیان کو رہا کروا لیا۔ اس دوران وہ جان چکا تھا کہ سائمہ نے شازیہ کو نہیں پکڑوایا بلکہ راحیل خود وہاں گیا تھا۔ سفیان جب رہا ہوا تو گھر آیا۔ اس کے پہلے بیٹے فیضان کے بعد ایان بھی دنیا میں آ چکا تھا۔ سائمہ کی گود میں پھول سا بچہ دیکھ کر اس کی خوشی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ سائمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں معافی کے قابل نہیں، میرا جرم بہت بڑا ہے، لیکن ہو سکے تو تم سب کچھ بھلا کر مجھے معاف کر دو۔ سائمہ سفیان کی معافی مانگنے کے جواب میں آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بس اسے تکتے جا رہی تھی۔ ان بچوں کی خاطر ہی مجھے معاف کر دو۔
سفیان سائمہ کے قریب آ کر اس کے آنسو پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سفیان نے دروازے پر جا کے دیکھا تو اس کا ایک بہت پرانا دوست وہاں موجود تھا، جو کہ اسے ایک بہت ضروری کام کے لیے 10 منٹ کے لیے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ سائمہ نے سفیان کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کی زندگی میں سفیان کے علاوہ اور تھا بھی کون؟ ماں باپ نے تو ان حالات میں اس کا ساتھ دینا تو دور کی بات، تسلی کے 2 بول بھی نہ بولے تھے۔ وہ تمام تر مشکلات اکیلی برداشت کرتی رہی، اور اب جب سفیان واپس آ گیا تھا تو وہ اسے معاف کیوں نہ کرتی؟ آخر اس نے اپنا گھر بسانا تھا۔ مگر انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ سفیان کو گھر سے نکلے ابھی 8-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ گھر کے باہر سے فائر کی آواز سنائی دی۔ سائمہ نے اللہ خیر کہتے ہوئے ایان کو گود سے نکال کر چرپائی پر لٹایا ہی تھا کہ پڑوس کی ایک عورت اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ سائمہ جلدی چل، غضب ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سائمہ شدید پریشانی کے عالم میں اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ گلی میں ایک ہجوم تھا، وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سفیان خون میں لت پت پڑا تھا۔ سفیان کو راحیل نے یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ سائمہ سے وفا کرتا۔ سفیان جو کچھ دیر پہلے اسے کبھی دکھ نہ دینے کا وعدہ کر کے گیا تھا، وہی اب راحیل کے ہاتھوں اس کی بہن شازیہ کو گھر سے بھگانے کے جرم میں سزا کا شکار ہو کر زندگی سے بیگانہ کر گیا تھا۔ اور سائمہ اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت دکھ جھیل چکی تھی۔ دوستو، آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کیا سفیان اسی سزا کا حقدار تھا؟ دوستو، ہمیں اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے۔ اچھے دوست، اچھی صحبت آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن بری صحبت آپ کی زندگی کو جہنم بنا سکتے ہیں۔